میں نے جب سے ہوش سنبھالا ڈائری لکھ رہا ہوں۔ پہلے اپنی کاپیوں سے ڈائری کا کام کر لیتا تھا، پھر عارفہ نے مجھے سعودیہ سے آئی ہوئی ڈائریاں گفٹ کرنا شروع کر دیں۔ آخری بار اس نے مجھے 1998 کی 2 ڈائریاں گفٹ کی تھی، ایک میں نے رکھ لی اور دوسری میں نے بسمہ کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کر دی تھی۔ بسمہ کو وہ میں نے پہلا اور آخری تحفہ دیا تھا۔ بات ڈائری کی ہو رہی تھی اور تحفے تک جا پہنچی۔ اب میری بیگم ہر سال مجھے امپورٹڈ ڈائری کا تحفہ دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی کاغذ کی ڈائری کی بات جس پر ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں، اس کے برعکس دل کی ڈائری پر بغیر کچھ لکھے ہی سب کچھ نقش ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر دل کی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں محبتیں مرتی نہیں اور عمریں بڑھتی نہیں۔ جب بھی آپ دل کے دریچے کھول کر اندر جاتے ہیں تو آپ سب کچھ ویسے ہی لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی آج کل ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں محبت دل سے نکلتی ہے نہیں یا دل میں رہ جاتی ہے، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ محبت دل سے کی جاتی ہے اور یادیں دل کی ڈائری پر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کاغذ کی ڈائری پر لکھی ہوئی یادوں کو بجائے میں دل کی ڈائری پر نقش یادوں کو آج کل کاغذ پر اتار رہا ہوں، بلکہ تقریباً اتار چکا ہوں۔ آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھتا ہوگا کیوں؟ بتاتا ہوں۔ میرے ایک پبلشر دوست ہیں، ان کے مطابق میری ذاتی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کہانی کو کتابی شکل میں پڑھنے والوں کے سامنے لانا چاہیے، اس لیے میں نے کہانی لکھی۔ مجھے نہیں پتہ کہانی، افسانہ، ناول اور ناول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں لکھاری بھی نہیں ہوں، مجھے لکھنے کی تکنیک بھی نہیں آتی۔ میں نے تو اپنی زندگی کا سچ اپنے حساب سے لکھ دیا ہے۔ 3 برگر بیگم نے حیرانی سے بل کو دیکھتے ہی بول دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا کیبن بند کر دیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیگم میرے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، نمبر 2 کی نشانی ہے؟ نہ، بیگم نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکا رکھی تھیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں ہلا دیا۔ بیگم نے لجاج سے اگلا سوال پوچھ لیا۔ میں نے ٹھنڈی سانسوں بھری اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بیگم کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہنے لگا، نہیں، پھر تو یہ آپ کی سب سے پیاری محبوبہ نمبر 1 ہی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بیگم نے پورے وضوح کے ساتھ کہا، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے کیا؟ چھپاتے کیسے جی، میں تو شادی کے پہلے ہی سے آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے بھی شروع ہی سے تمہیں ایک ذہین فتید خاتون مانتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے بیگم کو کندھوں سے دبا کر کہا تھا، زیادہ مسکا پالش لگانے کی ضرورت نہیں۔ 3 برگر والا معاملہ کیا ہے؟ بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کی طرح بات ٹالنے کی کوشش کی، چائے ملے گی یا کیا؟ بیگم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ میری بیگم کا سچ میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے بڑا ہی خوش نصیب ہوں، وہ بیوی کم اور دوست زیادہ۔ سچ کہوں اس جیسی 4 بیویاں تھیں، سر درد نہیں ہوتی۔ پھر بھی مجھے کبھی بھی 4 بیویوں کی خواہش نہیں رہی۔ میں تو اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتا ہوں۔ آج کل وہ بیمار رہنے لگی ہے، گھر میں ملازموں کی کمی نہیں، اس کے باوجود میرے سارے کام وہ خود کرتی ہے۔
وہ بل دیکھ کر اس کی حیرت فطری تھی۔ ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے، یہی سوال میری بیگم کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے۔ اس بل کی کہانی کسی محبوبہ کے ساتھ ہی جڑی ہو سکتی ہے۔ بیگم چائے لائی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور اپنی زندگی کہانی پڑھنے لگا، جسے میں نے کہانی ہی کی طرح لکھا تھا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی، یہ محبت آخر چیز ہے کیا؟ میری زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئیں، میں نے کبھی کسی کو خود سے نہیں چھویا تھا۔ آج کل جسم کو پہلے چھوتے ہیں اور محبت بعد میں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے یا کچھ اور۔ دعویٰ تو محبت کا ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے یا مجھ سے جتنی بھی عورتوں نے محبت کی، آج سب کی سب اپنی اپنی یادوں کو لے کر میرے ذہن پر سوار ہے۔ کبھی ایک کا خیال دماغ پر دستک دے رہا ہے اور کبھی دوسرا کا۔ پتنگ کی ڈور کی طرح محبت کی ساری ڈوریں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہیں۔ محبت کی کہانی کب شروع ہو جائے اور کہاں اس کا اختتام ہو، یہ کم از کم میں تو نہیں جان سکا۔ شاید محبت خیال کی طرح کب آ جائے ذہن میں اور دوسرے ہی لمحے چلا بھی جائے۔ اسی طرح محبت زندگی میں کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم انسان بھی بڑے بھولے ہیں۔ ہم نے محبت کو جسموں کے ساتھ مشروط کر دیا، حالانکہ محبت تو جذبوں کا نام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر محبت جذبوں کا ہی نام ہے تو پھر کسی انسان کے جانے سے زندگی سے محبت کیوں چلی جاتی ہے اور کسی کو پانے سے محبت کیوں مل جاتی ہے؟ آج میں آپ کو ان ساری پتنگوں سے ملواتا ہوں جو محبت کے پر اڑے تھے، پھر یا تو کٹ گئے یا کوئی دوسرا لوٹ کر لے گیا۔ ان کی ڈوریاں میرے پاس ہیں، یادوں کی صورت میں۔ میں اور نبیل بچپن سے ہی جگری دوست ہیں۔ ہم روایتی کبوتر باز تو نہیں تھے، اس کے باوجود ہم دونوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ نبیل پڑھنے میں لائق تھا، مگر اس کی منطق اس وقت میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ نہ وہ ملازم کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا خاندانی دودھ دہی کا کاروبار۔ اس نے اپنے فیصلے خود لیے، اسپیئر پارٹ کا بزنس شروع کیا اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ ہم ہر روز رات کو چھت پر بیٹھ کر اپنی محبتوں کی باتیں کرتے۔ ہمارے گھر والوں کے اعتراض اس لیے نہ تھا کہ ہم دونوں چھت پر ہی بیٹھتے۔ نبیل لاری اڈے سے اپنی اسپیئر پارٹ کی دکان بند کرنے کے بعد سیدھا گھر آتا۔ میں اس کا اکلوتا دوست تھا اور وہ میرا۔ نبیل اپنی دور کی پھپھو کی بیٹی فرزانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں ثانیہ سے، جسے میں پیار سے دل ہی دل میں ثانی کہتا تھا۔ ایک دفعہ ثانیہ کے سامنے اسے ثانیہ کہہ بیٹھا تو ثانیہ نے مجھے ڈانٹ دیا، میرا نام ثانیہ طلعت ہے، خبردار! جو آئندہ کبھی میرا الٹا نام لیا، اس کے بعد بھی کبھی ثانیہ کے سامنے اسے ثانی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نبیل کی فیملی چھوٹی تھی۔ بڑا بھائی خلیل، جس کے حصے میں خاندانی دودھ دہی کا دکان آئی تھی، وہ پاس ہی الگ گھر میں رہتا تھا۔ نبیل کے گھر میں اس کے اماں ابا کے علاوہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ تھی، جسے سب سے پیار علی کہتے تھے۔ علی ہر روز ہمارے لیے رات کو چھت پر گرم دودھ کا ایک ایک پیالہ لے کر آتی تھی۔ ثانیہ طلعت میری کزن، پتلی سے سانولی سلونی مگر کشش، مغرور اور گھمنڈی، ہمیشہ کڑوی بات کرتی۔ اس کے باوجود مجھے پسند تھی۔ بچپن میں ایک بار ثانی کے منہ سے سنا تھا، ثانیہ اور مہروز کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی۔
بس اس کے بعد وہ میری رانی اور میں اس کا راجا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، اتنی سٹوری۔ تو چلیے نیکسٹ سٹوری میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، اور ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں نے جب